ہم اس کو صحیح طور پر کام میں لا سکیں اور ان کے جو ان کا ہنر اور ان میں جو قابلیت ہے اگر ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی برآمدات کو بڑھا سکیں تو میرے خیال میں یہ سب سے آسان طریقہ ہوگا. لیکن یہ بہت کمپلیکس سبجیکٹ ہے جو میری دسترس سے باہر ہے. جلال صاحب آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی بلکہ آپ کی ایڈوائز لینا چاہوں گی. اس وقت جتنے بھی ینگ پروفیشنلز ہیں ان کو آپ کیا ایڈوائز دینا چاہیں گے سکسیس حاصل کرنے کے سلسلے میں؟ ایک اچھا انسان بننے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ اگین یہ ایک دو رائے اس کے اوپر ہو سکتی ہیں، لیکن میں سب سے جو اپنی جو نوجوان نسل ہے ان کو اگر اپنے تجربے کو سامنے رکھوں جی تو جو ان کے لیے ایک ہدایت یا ان کے لیے کچھ سجیشن ہوں گے وہ یہ کہ سب سے پہلے تو اپنی مٹی سے لگاؤ ہے، ایک کمٹمنٹ ہے، جس شعبے میں بھی ہوں، جس ایڈونچر میں ہوں، جس انڈیور میں ہوں اس سے لگاؤ. بنیادی طور پر ملک و قوم اول، شخصیات دوم یعنی بعد میں آتی ہیں. لہٰذا ہر شعبہ اس مملکت خداداد پاکستان جو ایک بہت بڑی نعمت ہے اس کی جو ہے ڈیولپمنٹ میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، اور اپنے شعبے سے جو کمٹمنٹ ہے اور پاکستان کے ساتھ جو محبت ہے وہ اقدامات ہم سے کروا سکتی ہے جو معجزات سے کم نہیں ہوں گے. اور یہی وہ عمل اور یہی وہ جذبہ ہے جو خدا کے فضل سے پاکستان کو ہر مصیبت گھڑی سے نکال کے دوبارہ سے عروج کی طرف لے جانے کے لیے کار فرما ہے. جی جنرل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ٹائم نکالا اور ڈیٹیل میں آپ نے اس کے اوپر بات چیت کی. آپ کا بہت شکریہ. لیفٹیننٹ جنرل فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ چیئرمین ہیں NDMA کے. ڈفرینٹ ایشوز پہ یعنی کہ ایگزیکٹو ڈائلاگ میں ہماری جو اہم شخصیت تھی آج کی یہی تھے، اور ان سے ہم نے ارتھ کوئک کے حوالے سے جتنا بھی کام ہوا اس بارے میں بات چیت کی. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹ کے آپ دیکھتے رہیے CNBC پاکستان. جی آواز آ گئی. چیئر صحیح نیچے. شہر کے ساتھ ہی یا اس کے اندر نزدیکی چھوٹی جگہ وہ آئیڈینٹیفائی کر دیا گیا ہے. اور آئل سٹی، پیٹروکیمیکل سٹی اینڈ آلسو دی انڈسٹریل پارک ول بی میڈ دیئر. اور جو ٹیمیں ابھی مستقبل میں آئیں گی دسمبر کے مہینے میں اور جنوری میں ان کے ساتھ ڈیٹیل بات یہ جو آئل سٹی ہوگی تو اس میں یا پیٹروکیمیکل سٹی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کس قسم کی انڈسٹریز وہاں اسٹیبلش ہوں گی؟ آئل سٹی اس میں ایک تو ریفائنری ہوگی، اس کے بعد نیپتا کریکر ہوگا، اس کے بیس پہ پیٹروکیمیکل انڈسٹری لگے گی. وہ ٹوٹل پیٹروکیمیکل سائٹ پہ ہے. اس کے بعد جو انڈسٹری لگے گی وہاں پہ لائٹ انڈسٹری، ٹیکسٹائلز، آٹوموٹیو سیکٹر، الیکٹرانک سیکٹر، یہ ساری انڈسٹریز وہاں پلانڈ ہے. اچھا ایک آپ نے سوال کا ہمیں جواب نہیں دیا جی کہ کتنی کوانٹیفائی نہیں کیا آپ نے کہ کتنی سرمایہ کاری ایکسپیکٹڈ ہے؟ ہم بتا رہے ہیں بہت اچھی ایک روزی پکچر پینٹ کر رہے ہیں لیکن یہ جو ساری چیزیں میں نے گزارش کی ہے مختلف قسم کی انڈسٹریز کو، تو اس کو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ 10 سال میں یا 10 سے 15 سال میں آپ $15 سے $20 منیمم انویسٹمنٹ توقع کر سکتے ہیں. اور اس کا ظاہر ہے شروع میں کم ہوگی، اس کے بعد بڑھے گی. بٹ آئی تھنک ود ان دا نیکسٹ 12 to 18 months آپ $500 million انویسٹمنٹ پر ایئر اسٹارٹ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. پر ایئر $500 million $500 million پر ایئر میکسیمم اپر لمٹ.
It could be $200-300 million, but it'll go up to $2 to $3 billion per year subsequently in the next 10 to 15 years. بالکل ٹھیک ہے. جیسے جیسے امپلیمنٹیشن ان ایگریمنٹس کی ہوتی جائے گی ویسے ویسے انویسٹمنٹ فورس بڑھتے جائیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر اکرم شیخ صاحب, ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن, آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہنے کا. آپ کا بہت بہت شکریہ, اور سارے سامعین اور ناظرین کا شکریہ کہ انہوں نے پیشنٹلی سنا. بہت شکریہ ڈاکٹر اکرم شیخ صاحب. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ کے سوالات جو باقی رہ گئے ہوں کسی دوبارہ پروگرام میں ضرور ایڈریس کریں گے. اس وقت اجازت دیجیے, خدا حافظ.